السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو. جو لوگ آج آسٹریلیا کے شہری ہیں کیا وہ اصل میں آسٹریلینز ہیں یا اصل آسٹریلینز کوئی اور ہیں؟ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں. اور آپ نے اکثر سنا یا دیکھا ہوگا کہ آج 95% آسٹریلیا خالی ہے. زیادہ تر لوگ صرف کوسٹ لائن پر موجود 5 یا 6 سٹیز میں ہی رہتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اس سب کو سمجھنے کے لیے ہمیں 65,000 ایئرز پیچھے جانا ہوگا، جب ابوریجنلز اور ٹورس اسٹریٹ آئی لینڈرز جن کے 500 سے زیادہ ٹرائبس تھے یہاں پر پرسکون طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے تھے. آسٹریلیا کا بہت بڑا حصہ کوسٹل ریجن سے دور اور ریموٹ سمجھا جاتا ہے، جہاں زیادہ تر ڈیزرٹ اور سیمی ایریڈ ریجنز ہیں. لو رین فال، ایکسٹریم ٹیمپریچرز کی وجہ سے ان آؤٹ بیک اور انٹیریئر ریجنز میں آج بھی پاپولیشن انتہائی کم ہے. لیکن ہزاروں سال پہلے یہ ٹرائبس پورے آسٹریلیا میں پھیلے تھے اور ہر ٹرائب کی اپنی اسپیسیفک ٹیریٹری اور ریجن تھا، اپنی لینگویج، کلچر اور ٹریڈیشنز تھے. سب ٹھیک چل رہا تھا، مختلف قبیلوں کے لوگ یہاں پر سکون طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے تھے. لیکن کہانی میں ٹویسٹ آتا ہے اور اس سٹوری کا ولن ہے برٹش کولونائزیشن، جو ادھر آسٹریلیا میں بھی آ پہنچی. 1776 میں برٹن نے امریکن ریولوشن کے بعد اپنی 13 امریکنز کالونیز کھو دی تھی، جہاں پہلے وہ اپنے کرمنلز بھیجا اور رکھا کرتے تھے. اب یہ کالونیز کھونے کے بعد برٹن جہاں اپنے کرمنلز اور اوور کراؤڈڈ جیلز کا سلوشن ڈھونڈ رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ برٹن کو اب اپنا کالونیل امپائر بھی ایکسپینڈ کرنا تھا. انہوں نے افریقہ، ایسٹ انڈیا اور آسٹریلیا کو ایکسپلور کیا اور اس سب کے لیے آسٹریلیا ان کی فرسٹ چوائس تھی. لیکن برٹن آسٹریلیا کا انتخاب اس لیے بھی کر رہے تھے کیونکہ آسٹریلیا ایک پرفیکٹ نیول بیس بن سکتا تھا جو برٹن کو ایشیا پیسیفک ریجن میں کنٹرول دینے والا تھا، اور یہ انڈین اوشن اور پیسیفک اوشن کے درمیان ایک اچھا ملٹری اور ٹریڈ سینٹر بھی بن سکتا تھا. اور اس وقت فرانس بھی آسٹریلیا کو ایکسپلور کر رہا تھا، اس لیے برٹن نے جلدی سے وہاں اپنا کنٹرول اسٹیبلش کرنا چاہا تاکہ دوسری یورپین پاورز پہلے نہ پہنچ سکیں. 1788 میں برٹن لوگ اپنی پہلی فلیٹ 1500 لوگوں کے ساتھ آسٹریلیا پہنچے. اس میں 700 کرمنل، سولجر اور کچھ فری سیٹلرز آئے. پہلے برٹن نے آسٹریلیا میں سڈنی کوف کو پینل کالونی بنایا، یعنی سزا کاٹنے کی جگہ. پہلے آسٹریلیا میں صرف کرمنلز کو ہی بھیجا جاتا تھا، لیکن بعد میں یہ پرماننٹ برٹش کالونیز بن گئیں. اب آپ سوچیں گے کہ برٹن کی جانب سے کیے گئے سارے قبضے کے دوران آسٹریلیا میں رہنے والے ابوریجنل اور ٹورس اسٹریٹ آئی لینڈرز کہاں تھے؟ سٹارٹنگ میں تو انہوں نے برٹن کا ویلکم کیا. ان مختلف قبائل کے لوگوں کو برٹن نے ترقی کے خواب دکھائے اور وہ بھی خوشی خوشی ان کی ساری باتیں مانتے رہے، ان کے لیے کام کرتے رہے. لیکن جب یہ کام برٹنز کی جانب سے ان پر ظلم کر کے لیا جانے لگا تو یہ سمجھ گئے کہ برٹنز کا اصل منصوبہ ان کی لینڈ پر قبضہ کرنے کا ہے. اور اپنے اس قبضے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے برٹن نے آسٹریلیا کو ٹیرا نولیس، نو مین لینڈ ڈکلیئر کر دیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کی نظر میں یہ زمین خالی تھی اور کسی کی پراپرٹی نہیں تھی. جب مختلف قبیلوں کے لوگوں نے اپنی زمین کا دفاع کیا تو برٹش اور ان کے بیچ جنگیں شروع ہو گئیں. فرنٹیئر وارز جو 1788 سے شروع ہو کر 1930s تک گئی، اس دوران ہزاروں ابوریجنل لوگوں کو مار دیا گیا. 1852 میں وکٹوریا اور نیو ساؤتھ ویلز میں گولڈ ڈسکور ہوا اور پھر برٹش کے ساتھ ساتھ اور بھی یورپین کمیونٹیز بھی آسٹریلیا آنا شروع ہو گئیں، جیسے آئرش، جرمن، اٹالین اور گریک سیٹلرز. ابوریجنل اور ٹورس اسٹریٹ آئی لینڈرز یہاں پر ہزاروں سال سے رہ رہے تھے. باہر کی دنیا سے نہ کوئی واسطہ تھا اور نہ ہی کبھی ضرورت پیش آئی. لیکن کئی ممالک سے کئی طرح کے لوگ آسٹریلیا میں آنا شروع ہو گئے تو وہ اپنے ساتھ ایسے وائرسز اور بیماریاں بھی لاتے جو پہلے کبھی آسٹریلیا میں نہیں تھیں، جیسے اسمال پاکس، انفلوئنزا اور میزلز. یہ بیماریاں ابوریجنل لوگوں کے لیے نئی تھیں اور ان کا امیون سسٹم اس سب کے لیے ریڈی نہیں تھا، اور رپورٹس میں آتا ہے کہ 50% ابوریجنل پاپولیشن ماری گئی. آگے چل کر 1910 سے 1970 تک سٹولن جنریشن کے دوران ہزاروں ابوریجنل بچے ان کے گھروں سے زبردستی لے لیے گئے اور یورپین فیملیز کو دے دیے گئے تاکہ ان قبائل کے لوگوں کا کلچر اور ایگزسٹنس بالکل ختم کر دی جائے. اور 3 سے 7.5 لاکھ کی پاپولیشن صرف اور صرف 75,000 رہ گئی اور 90% انڈیجنس پاپولیشن ختم ہو گئی. اس کے بعد برٹش اور یورپین سیٹلرز نے آسٹریلیا کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد زیادہ تر کوسٹل ایریاز پر ہی سیٹل ہونے کو ترجیح دی. اس کی مین ریزن آسٹریلیا کا ایکسٹریم ویدر ہے. آسٹریلیا کا 70% ایریا ڈیزرٹ ہے. آسٹریلیا 3 میجر جیوگرافیکل ریجنز میں ڈیوائیڈڈ ہے. پہلا ویسٹرن پلیٹو، یہ آسٹریلیا کا سب سے بڑا ریجن ہے جو موسٹلی ڈیزرٹ پر مشتمل ہے. یہاں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں، لیکس بہت کم ہے. یہاں رہنا برٹش سیٹلرز کے لیے ممکن نہیں تھا. اس کے بعد دوسرا ریجن ہے سینٹرل لو لینڈز. یہ موسٹلی فلیٹ اور ڈرائی پلینز پر مشتمل ہے. یہاں بہت سے نمکین کھارے پانی کی جھیلیں ہیں اور اسی وجہ سے یہاں زمین زیادہ زرخیز نہیں اور ایگریکلچر مشکل ہوتی. اور تیسرا ریجن ہے ایسٹرن ہائی لینڈز.
इस रीजन में ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं और डेंस फॉरेस्ट है। यहाँ बारिश भी होती है, पानी भी सूटेबल है, जमीन भी एग्रीकल्चर के लिए बेहतर है, लेकिन 2 रीजंस की वजह से ये एरिया भी रहने के लिए सूटेबल नहीं, साइक्लोन्स और फ्लड्स। इस रीजन में ज्यादा तूफान और बारिश इतनी ज्यादा हो जाती है कि फ्लैश फ्लड्स आ जाते हैं। इसीलिए ज्यादा ब्रिटेन और यूरोपियन सेटलर्स ने कोस्टल फर्टाइल एरियाज में सेटल होने को तरजीह दी। यहाँ पानी की कमी भी नहीं थी और क्लाइमेट भी मॉडरेट था, और ब्रिटिश यहाँ बेस बनाते गए और इसी वजह से पॉपुलेशन नेचुरली यहाँ ग्रो करती गई। और आज भी ऑस्ट्रेलिया की बड़ी आबादी 90% पॉपुलेशन कोस्ट लाइन के करीब ही रहती है। 73% पॉपुलेशन सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ, एडिलेड, गोल्ड कोस्ट में ही रहती है, और इंटीरियर रीजन्स मोस्टली खाली हैं। सिर्फ 2% लोग रिमोट एरियाज में रहते हैं। आज इन ब्रिटिश और यूरोपियन सेटलर्स को वाइट ऑस्ट्रेलियंस कहा जाता है, जबकि नेटिव इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियंस जो असल में यहाँ के रहने वाले थे, वो ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी 26.6 मिलियन लोगों में से 984,000 रह गए हैं, जो कि टोटल आबादी का सिर्फ 3.8% हिस्सा है। आज भी ये लोग कुछ खास अच्छी जिंदगी नहीं गुजारे। जिस मुल्क के वो रिहायशी थे, हजारों सालों से इनके कबीले इधर मौजूद थे, आबाद थे, आज अपने ही मुल्क में माइनॉरिटी बन गए हैं, और आज भी ये लोग अपनी पहचान और हकूक के लिए लड़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया आज भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, मतलब किंग चार्ल्स III ऑस्ट्रेलिया के ऑफिशियल हेड ऑफ स्टेट हैं। अगर ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया में ना आता तो यकीनन आज ऑस्ट्रेलिया की जियोग्राफी और डेमोग्राफी बिल्कुल अलग होती, क्योंकि अबोरिजिनल्स और टॉरस स्ट्रेट ट्राइब्स हजारों साल से यहाँ आबाद थे। वो आदी थे अपने इलाकों के इन हार्श कंडीशंस और एक्सट्रीम वेदर में सरवाइव करना जानते थे। इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।